إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين الذين أعظم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. امام زین العابدین علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں. مولا کی خطبے کا بیان ہو رہا ہے، لہٰذا امام کی خدمت میں چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایہا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. صلوات بر محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خطبہ امام زین العابدین علیہ السلام پر کل گفتگو شروع ہوئی تھی اور اس کا پہلا فقرہ جو امام نے بیان کیا، کل جو مومنین تھے وہ تمہید جانتے ہیں کہ ہم نے استوار کی کہ امام کا ایک لقب ہے زین العابدین، ایک سید الساجدین. اللہ نے قرآن میں انبیاء کو عابدین کہا ہے، ملائکہ کو ساجدین کہا ہے. وہ کیسے امام ہوں گے کہ جب انبیاء کی بزم میں آئیں تو زین العابدین بن جائیں، ملائکہ کی محفل میں پہنچے تو سید الساجدین بن جائیں. تو یہ زین العابدین اور سید الساجدین مولا یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور عرض کیا جا چکا ہے کل کہ خود حدیث امام ششم بھی ہے اور بھی احادیث سے استفادہ ہوتا ہے کہ ہم تمام اہل بیت علم اور حلم میں اور سخاوت اور شجاعت میں برابر ہیں. یعنی جو منبر سلونی سے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا علم ہے، ویسے ہی مولا سید الساجدین علیہ السلام کا خطبہ کہ گویا علم علی بن ابی طالب کا اظہار ہو رہا ہے. وہ بلکہ میں اپنے اس فقرے کی اور مزید اصلاح کر لوں، جو کچھ ہمیں ائمہ علیہ السلام سے نصیب ہو در حقیقت علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس لیے کہ امیر المومنین نے خود بیان فرمایا کہ حضور نے مجھے اخلاق اور علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کو نکالا ہے. تو امام علیہ السلام تشریف لائے اور وہ کس کیفیت میں تشریف لائے کہ یزید کی طرف سے متعین شدہ خطیب وہ اپنے
درباری ہونے کی حیثیت میں وہ یزید کے باپ داداؤں کا تعارف کروا رہا ہے اور فضائل بیان کر رہا ہے، ان کے جھوٹے مکاری کر رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اب کیا میں بھی جاؤں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر، کیونکہ ممبر نہیں ہے وہ، جہاں آل امیہ کی تعریفیں ہو جائیں وہ ممبر نہیں رہتا، وہ لکڑیوں کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں جاؤں؟ اور میں اب دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں یہ خود اس طرح سے روایات میں آتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کن فیکون کے حامل ہے امام جانتے ہیں کہ مجھے جانا ہے وہاں پر اور مجھے خطبہ دینا ہے۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب وہ خطبہ ارشاد فرمانے لگی تھیں تو انہوں نے بھی اپنے دست ولایت سے گویا اشارہ فرمایا تھا، تو لوگوں کی جو آوازیں دربار میں جو بھیڑ تھی وہ ایک دم چپ ہو گئی تھی، اور بلکہ روایت میں یہ ہے کہ حتیٰ جو جانوروں کی گردنوں میں گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں وہ شہزادی زینب علیہ السلام سلام اللہ علیہ کی ولایت کے اس اظہار کی وجہ سے وہ گھنٹیاں رک گئی تھیں۔ عالمہ غیر معلمہ ہے۔ اب مولا تشریف لائے اور مولا نے فرمایا، ذرا غور کیجیے گا، مختصر سی گفتگو ہے۔ مولا تشریف لائے اور فرمایا کہ ایھا الناس، اے انسانوں، اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی ہیں جو کسی اور خاندان میں نہیں ہیں، 6 وہ خصوصیات عطا کی ہیں جو کسی خاندان میں نہیں ہیں۔ اعطینا ستا، العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، حلم دیا ہے، سماحت دی ہے، فصاحت دی ہے، شجاعت دی ہے، مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت دی ہے۔ یہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ 6 باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، 6 خصوصیات اللہ نے ہمارے خاندان کو عطا فرمائی ہیں، توجہ رکھیے گا۔ اب اس میں سے پہلا ہے علم۔ در حقیقت ہر فضیلت کی جو بنیاد ہے وہ علم ہے، بلکہ میں آپ سے عرض کروں جو قرآن کی آیات سے واقف ہیں، اور سبھی ان آیات سے واقف ہیں، مجھے معلوم ہے چونکہ مجلسوں میں آیتیں بہت کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا ہوئی ہے علم کی وجہ سے۔ ہے میرے ساتھ، آپ مل کے صلوات بھیجیں، نام ہے مولا حیدر غار علی شن نبی طالب علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا ہوئی ہے فرشتوں پر علم کی وجہ سے، علم۔ وعلم آدم الاسماء كلها، آیت کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ جب اے رسول یاد کیجئے اس وقت کو کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کریں، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اچھا یہ مجھے بتائیے گا، ایک سوچنے سمجھنے کی بات ہے، ایک واقعہ جو پتہ نہیں ہزاروں سال پہلے یا لاکھوں سال پہلے ہوا ہے عرش پر، زمین کا واقعہ تھوڑی ہے کوئی، ابھی تو آدم زمین پر آئی نہیں ہے، ہزاروں یا لاکھوں سال پہلے عرش پر ہوا ہے کوئی واقعہ۔ کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم 6 مقامات پر اس کا ذکر کرے قرآن میں؟ قرآن ہماری ہدایت کی کتاب ہے نا، تو ریلیونس کیا ہے؟ یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، سارے ملائکہ نے سجدہ کر دیا آدم علیہ السلام کو۔ آدم علیہ السلام اس وقت نہ وہ ہمارے نبی ہیں، وہ انبیاء میں سے ہیں، اول البشر ہیں، ان پر ایمان واجب ہے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور سارے ملائکہ نے سجدہ کر دیا، اس کو میں بار بار کیوں جانوں؟ فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، کانا من الکافرین، وہ تو تھا ہی پرانا کافر۔ یہ کانا کا ترجمہ میں نے کیا ہے، علماء تشریح فرمائے کانا فعل ماضی ہے اور ایک حالت کو بیان کر رہا ہے، سابق ایک حالت کو بیان کر رہا ہے، تو پروردگار کہاں کافر ہے؟ وہ تو ملائکہ کی بز میں بیٹھ کر عبادتیں کر رہا ہے اتنی۔ پتہ چلا کسی کے کفر کا فیصلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کی جانب سے خلافت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ جب خلیفۃ اللہ کی خلافت کا اعلان ہو جائے تب جا کر جو پرانا کفر ہوتا ہے نا اس کا اظہار ہوتا ہے۔ دیکھیں میں آپ سے یہ قرآن کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، کانا من الکافرین، وہ تھا پرانا کافر، کانا پاسٹ ٹینس ہے، وہ تھا پرانا کافر،
سارا من الکافرین نہیں ہے، وہ کافروں میں سے ہو گیا، ایسا نہیں ہے. کانا من الکافرین، وہ تھا پرانا کافر. یعنی خالی کسی کی ظاہری عبادتوں سے، نمازوں سے، روزوں سے، سجدوں سے ابھی دین کا فیصلہ نہیں ہوگا. خلافت کا اعلان ہونے دو تو پتہ چلے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تھوڑا سا آواز کیوں تھوڑی سی کم ہو گئی؟ پہلے بہتر تھی آواز میرے خیال میں. اگر کر سکیں تو ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو تھا ہی پرانا کافر. اب میں آپ سے عرض کروں، آدم علیہ السلام کی خلافت کے اعلان سے ابلیس ایکسپوز ہو گیا. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کے اعلان سے جی آدھا فقرہ کہنا کافی ہوتا ہے. اب ذرا غور فرمائیے، شیطان نے ایک آفر کی اللہ تعالیٰ کو، تاریخ میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تو مجھے ایک سجدہ چھوڑ دے تو میں اتنے سجدے کروں گا روئے زمین پر جو کسی نے نہیں کیے ہوں گے. کوانٹیٹیولی تو بڑی اچھی آفر ہے. اللہ تعالیٰ ایک سجدہ نہیں کرے گا تو 1,00,000 اور کرے گا. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ عبادت وہ نہیں جو تو چاہے، عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں. ہائے ہائے ہائے، ایک اور صلوات بھیج دینا میں حیدر کرار علی جن ابی طالب علیہ السلام. عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں. مجھے وہ 1,00,000 سجدے نہیں چاہیے، مجھے یہی ایک چاہیے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے ویسے عبادت کرو. اب اللہ یہ اس عمل سے چاہ رہا ہے کہ خلیفۃ اللہ کے سامنے اس کی عاجزی ظاہر ہو جائے. تم یہاں جھکو. آدم علیہ السلام کو اللہ تو نہیں ہے، آدم کو سجدہ نہیں ہو رہا، آدم کے سامنے سجدہ ہو رہا اللہ کے حکم سے. آدم کو اللہ تو نہیں ہے نا. ہاں آدم تو خلیفۃ اللہ ہے. کیا تم یہ تعظیم کے اظہار کا طریقہ تھا کہ تم تعظیم کرو خلیفۃ اللہ کی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اسٹیبلش کیا بہت پہلے سے کہ دیکھو میرے پاس خالی عبادتیں لے کر نہیں آنا، جب تک تمہارے پاس تمہارے دل میں خلیفۃ اللہ کی تعظیم نہیں ہے اس وقت ہم قبول نہیں کرنے والے. 6,000 سال کی عبادتیں منہ پہ مار دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کیا ہے بات کو شروع ہی سے، فرام دا ڈے 1. اچھا اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس بات کے اظہار کی اتنی زیادہ ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر خلیفۃ اللہ کی تعظیم نہ ہو تو ہر بدعت کوئی دین میں شامل ہو جائے گی. میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے یہ نظام؟ ورنہ تو یہ کہ کوئی اٹھ کے کہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے یہ کہا ہے، میرے حساب سے عبادت ایسے ہونی چاہیے، میرے حساب سے اللہ کا حکم یہ ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں عبادت اگر ہو رہی ہے، عبادت بھی خلیفۃ اللہ کی تعظیم کے ساتھ، یا لفظ بدل لو، خلیفۃ اللہ کے حکم سے نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے. اب چاہے کوئی نماز ایجاد کر لے، چاہے کسی خاص مہینے میں رمضان میں ایجاد کر لے، ہے تو نماز. لیکن سوال یہ کہ کیا خلیفۃ اللہ کے حکم سے؟ نہیں. میں عرض کر رہا تھا ایک جگہ میں نے کہا تھا اس بات کو، زکوٰۃ دینا اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے؟ اچھا عمل ہے نا. مولا علی کے مقابلے پر آنے کے لیے ہے تو اس سے برا عمل کوئی نہیں ہے. یہ تاریخ میں اس کی مثال موجود ہے. جب علی بن ابی طالب علیہ السلام نے زکوٰۃ دی تو کیا ہوا تھا؟ تو کسی کے دل میں خیال آیا، آیت اتری تھی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. کسی کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی آیت کے خاطر زکوٰۃ دوں. علی کے مقابل پر آنے کے لیے کرو گے؟ جو علی بن ابی طالب کے مقابل پر کوئی عمل انجام دے تو لعنت تو نازل ہو سکتی ہے، آیت نازل نہیں ہو سکتی. ایک صلوات کا ایک بنتا تھا یا محمد علیہ وسلم. اس لیے ذرا غور کیجیے گا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو علم عطا کیا اسماء کا. فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی خصوصیت عبادت کی وجہ سے نہیں ہے، علم کی وجہ سے.
تو مولا نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلی صفت جو اللہ نے عطا کی ہے کہ جس صفت کے ذریعے سے ہم تمام سے افضل ہیں، انسان ہو، جن و ملائکہ ہوں، جس کے پاس جتنا علم ہے وہ اتنا افضل ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن اسٹیبلش کیا ہوا اصول. تو فرمایا سب سے بڑھ کر علم اللہ نے ہمیں عطا کیا، لیکن علم کے ساتھ حلم بھی دیا. ویری امپورٹنٹ. کبھی کسی کے پاس علم ہوتا ہے لیکن حلم ہی برداشت نہیں. وہ علم ہو سکتا ہے نقصان پہنچا جائے فائدے کے بجائے. تحمل ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دوں. علم کو کہاں آپ نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے. ایک شخص آیا، اس کو ضد تھی امام علیہ السلام کے پاس آ کے، صادق علیہ محمد کا واقعہ. امام علیہ السلام کے پاس بار بار اس نے آگے کہا کہ مجھے اسم اعظم تعلیم فرمائیے. اب علم چاہیے اس کو اسم اعظم کا، اسم اعظم سکھلائیے، اسم اعظم سکھلائیے، اسم اعظم سکھلائیے. امام علیہ السلام نے اس کو گریز کیا. جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا، امام نے کہا فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں پر ایک پل ہے، وہاں کھڑے ہو جاؤ، وہاں جو واقعہ تو مجھے آ کے بتانا کیا ہوا. وہ گیا وہاں پر. اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا انسان ہے کہ جو بار اٹھا کر اپنی کمر پر گزر رہا ہے اس پل سے، اور ایک کوئی ظالم پیچھے سے آیا گھوڑا دوڑاتا ہوا، اور جگہ بڑی تنگ ہے. تو اس نے پہلے اس کے لیے کچھ فوش باتیں کہیں، ہٹو یہاں سے، اور وہ بوڑھا نہ ہٹ سکا. اس میں اتنی ہمت نہیں تھی جلدی جلدی وہ کر سکے. تو اس نے 2-3 تازیانے مارے اس کو پیچھے سے، اس کے اوپر سے گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا گیا. وہ زخمی بیچارہ ایک طرف گر گیا. یہ واقعہ اس نے دیکھا. اس نے آ کے بیان کیا امام علیہ السلام کو. امام نے کہا کیا ہوا تھا؟ کہا مولا ایسا واقعہ ہوا تھا. امام نے کہا اگر اس میں اعظم ہوتا کیا کرتے؟ اس میں اعظم ہوتا تم کیا کرتے بتاؤ؟ کہا مولا میں اس بوڑھے کی مدد کرتا، اس پر ایک ظلم ہو رہا تھا، میں اس کی مدد کرتا. تو میں اس میں اعظم کے ذریعے سے اس ظلم کو روک دیتا. غور کیجیے گا. امام نے فرمایا وہ جو بوڑھا ہے نا، وہ ہمارے خالص چاہنے والوں میں سے، اس کے پاس اسم اعظم ہے جو ہم نے اسے تعلیم کیا ہوا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ وہ بوڑھا ہمارے خالص چاہنے والوں میں سے ہے، اس کے پاس اسم اعظم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں ایک گزارش کرتا ہوں، ظلم کی حمایت تو کہیں نہیں کی جا سکتی. ظلم تو ایک انسان پر ظلم ہو وہ ظلم ہے. ایک انسان کو ناحق قتل کیا جائے وہ ظلم ہے. بات ہو رہی تھی تو میں نے قرض کر دوں، حتیٰ یہ کہ خود فلسطین کا معاملہ، ایک انسان، یہاں تو 40,000 اموات ہو چکی ہیں. میں تو اس پہ پہلے بات کر چکا ہوں، میں اس پہ پہلے گفتگو کر چکا ہوں. جب آیت اللہ سیستانی کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا تو آپ ہمارے جا کے دیکھیے گا آن لائن، اس وقت کئی مہینوں پہلے کی گفتگو موجود ہے. آیت اللہ سیستانی کا اسٹیٹمنٹ تو میں نے خود پڑھ کے سنایا دعائے توسل کے بعد. دعائے توسل کے بعد خود پڑھ کے سنا، اس کا ترجمہ اردو ترجمہ اس کو پڑھ کے سنایا. بلکہ ایک گفتگو ہم نے نماز جمعہ کی خطبہ میں کی تھی، کئی مرتبہ کی. اس میں سے ایک گفتگو یہ تھی کہ خود غزہ کے حالات اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کا وجود ہے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں سلوات بھیجے گا تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں کیا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. عرض یہ کہ عرض یہ کہ جو چیز جہاں پر ہے اس کو وہاں پر رکھیں. اچھا خود غزہ کے حالات کیوں قیامت کے وجود پر دلیل ہے؟ اس کی ہیڈ لائن ہی یہ بنی ہوئی ہے جو جمعے کے خطبے میں نے بیان کیا. اس کو دلیل اس طرح سے ہے، ایک انسان کو اس کے ظلم کا، اسرائیل غاصب ہے، اس کو فلسطین جو وہاں پر مظلوم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے. یہ بھی کہہ چکا ہوں پہلے، یہ وہ باتیں کہ جو پہلے کہہ چکا ہوں. کیوں قیامت کے وجود پر یہ حالات دلیل ہیں؟ ذرا سنیے گا. اس لیے کہ اگر کسی نے ایک قتل کیا ہے تو آپ اس کو دنیا میں بڑی سے بڑی سزا کیا دے سکتے ہیں؟ مثلا سزائے موت دے دیں گے. اور اگر کسی نے 10,000 قتل کیے ہیں تو اس کو کتنی سزا دیں گے آپ؟ اس کا مطلب اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی اور جہاں ایسا ہو جہاں پر ایک بار کی موت اس کے لیے بار بار کی سزا میں رکاوٹ نہ بن سکے.
بس ہماری مل کے صلوات اور بید محمد و آل محمد علیہ السلام پر اللہم صلی علی. اس دنیا کی لمیٹیشن یہ ہے کہ یہاں پر ظالم کو اس کے ظلم کا پورا بدلہ دیا ہی نہیں جا سکتا. جبھی تو قیامت کا ایک وجود ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عدالت کے خلاف ہے. فرض کیجئے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، فرض کیجئے اگر قیامت کا عقیدہ نہ ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک، میں ایک بات کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تو میرے لیے اللہ کو عادل ماننا مشکل ہو جاتا. یہ میں نے کیا بات کہتی؟ کیونکہ اللہ خود اپنے لیے کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ، اگر دو خدا ہوتے، تو اگر کے ساتھ اللہ کہہ دیتا ہے بات سمجھانے کے لیے کہ اگر دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. تو ہے تو نہیں نا، اللہ کہتا ہے اگر. تو میں کہتا ہوں اگر قیامت کا وجود نہ ہوتا تو اللہ کو عادل ماننا ہی بڑا مشکل ہو جاتا. اس لیے کہ یہ جو دنیا میں ظلم ہے اس کا یہاں پر حساب ہو ہی رہا. جب نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور جہاں کا وجود ضروری ہے، جہاں پر ظالم کو اس کے ظلم کا پورا بدلہ دیا جا سکے. کاش میری بات پہنچ سکے. میں اسی سے ایک بات جوڑ رہا ہوں. جس طریقے سے ہر ظالم کو اس کے پورے ظلم کا یہاں پر حساب اور کتاب اور بدلہ نہیں دیا جا سکتا، جیسے کہ اسرائیل، اس کے ظلم کا پورا حساب ابھی تک نہیں ہوا، اور اسی لیے ایک حجت خدا کا وجود ضروری ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے ہی بالکل کچھ نیکیاں بھی ایسی ہیں کہ اللہ کیا دے دے امیر المومنین کو ایک ضربت کے مقابلے پر. اس دنیا میں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے ہی کسی اور مقام کا ہونا ضروری ہے جہاں کما حقہ علی ابن ابی طالب کو ان کے سجدوں کا حساب دیا جا سکے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ کسی کو، میں تو مولا علیہ السلام کی تو میں نے کیا مثال دے دی. کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کی عبادت ایسی ہیں کہ اگر اللہ ساری دنیا بھی دے دے تو کیا پورا ہو جائے گا؟ اس کی جزا پوری ہو گئی؟ ابھی نہیں ہوئی پوری. تو اس دنیا کی لمیٹیشن ہے، اس دنیا کی لمیٹیشن ہے. تو اس طرح سے جو حالات ہیں، اور یہ عرض کر چکا ہوں کہ فلسطین فتح ہوا تھا ایک خاص موقع پر، اور خیبر فتح کیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے. وہاں پر دوبارہ قبضہ ہو گیا. میں تو کہتا اللہ تعالیٰ دونوں قبلوں کو آزاد فرمائے. اس میں ایک بڑی گہرائی ہے، پتہ نہیں کتنا اب تک بات پہنچی یا نہیں پہنچی. اللہ تعالیٰ دونوں قبلوں کو آزاد فرمائے، کیونکہ جو قبلہ دوم ہے وہ بھی ابھی کوئی آزاد نہیں ہے در حقیقت. جب حجت خدا کی تشریف آوری ہوگی نا پھر آزاد ہوگا. ہائے 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 ہائے. اور جسے حجت خدا جب فتح کر لے پھر وہاں کوئی نجس وجود آ نہیں سکتا ہے بعد میں. ہائے ہائے ہائے. اس لیے جب علی کا بیٹا آ کر فتح کرے گا نا، جی بات سمجھ میں آ رہی؟ تو عزیزوں، امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اوتینا العلم والحلم. اللہ نے ہمیں علم کے ساتھ حلم بھی دیا. کس بات کو، کس موقع کو کہاں استعمال کرنا ہے، کس وقت میں، اس کے پاس اسم اعظم ہے. خود پر ظلم ہو رہا ہے لیکن اتنا حلم رکھتا ہے کہ اپنے اوپر ہونے والے شخصی ظلم کی خاطر اسم اعظم کو استعمال کر کے دنیا کے اور کائنات کے نظام کو تہو بالا نہ کرے. اسم اعظم کو استعمال کر کے وہ جو آ رہا تھا ظالم اس کو فنا کر دیتا، ٹانگ ٹوٹ جاتی، کچھ ہو جاتا. نہ نہ نہ. اور آپ اسی خاطر دیکھیں اہل بیت علیہ السلام نے بھی، توجہ کیجیے گا، اہل بیت علیہ السلام نے بھی اپنے علم غیب کو کبھی اپنے ذاتی فائدے میں استعمال ہی نہیں کیا. حجت تمام کرنے کے لیے استعمال کیے. ایک سوال، ایک بحث ہے، اب ایک فلسفی بحث چڑھ جائے گی لیکن چلیں ٹھیک ہے، مجلس کا مزاج بن جائے. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں نہیں امام بنایا، یا مجھے کیوں نہیں نبی بنایا؟ مجھے بنا دیتا.
پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ مجھ میں کیپیسٹی نہیں ہے نبوت کی. ایک مثال دوں میں آپ کو، مجھ میں علم غیب رکھنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. مثلا اگر مجھے معلوم ہو نا کہ میں باہر جاؤں گا ابھی گھر سے تو کون مجھے حملہ کر کے مار دے گا تو میں نہیں جاؤں گا باہر. علی جی میں بھی طالب جائیں گے 19 رمضان کی صبح کو نماز پڑھنے. علی جی نبی طالب جائیں گے، انہیں معلوم ہے کہ ضربت لگے گی، تو علم غیب کو یہاں یوز نہیں کریں گے مولا آپ. نہ اپنی شخصی جان بچانے کے لیے نہیں کروں گا، اپنی امامت ثابت کرنے کے لیے کروں گا. بتاؤں گا تم رات کل کہاں کس گھر میں تھے، تم نے یہ کیا، تم نے وہ سب بتاؤں گا جہاں امامت کو ثابت کرنے کا موقع آ جائے گا. لیکن اپنی جان بچانے کے لیے اگر میرے پاس علم غیب ہوگا، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، جس کے پاس بھی اگر کوئی علم غیب اس کو معلوم ہو کہ بچے کے یہاں اگر بچہ کی ولادت ہوگی تو ایب نارمل ہوگا مثلا، اللہ نہ کرے، تو کیا کبھی وہ صاحب اولاد ہونا چاہے گا؟ نہیں ہونا چاہے گا. مجھے معلوم ہے کہ میں نے اگر فلاں سے شادی کی اس کا تو 2 سال بعد انتقال ہو جائے گا، تو شادی کرنا چاہے گا؟ نہیں کرنا چاہے گا. مجھے معلوم ہے کہ اگر فلاں بزنس کروں گا تو اس میں مجھے لاس ہوگا، تو کرنا چاہے گا؟ نہیں. دنیا کا نظام ٹھپ ہو کے ختم ہو جائے گا اگر اللہ تعالیٰ سب کو علم غیب دے دے گا جس میں کیپیسٹی نہیں ہے اس کو برداشت کرنے کی. مجھے معلوم ہے کہ اگر میں لے جاؤں گا اپنے بیوی بچوں کو لے کر تو کوئی حادثہ ہو کے مر جائیں گے، تو میں نہیں لے کے جاؤں گا. امام حسین لے کے جائیں گے علی اصغر کو. علم سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابھی تو میں اس پہ اگر گفتگو نہ ہوتی نا، علم اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، اس کی اتنی جہات ہے امام زین العابدین السلام نے بیان فرمایا ہے. سب سے پہلی سے اللہ نے ہمیں علم دیا، ساتھ میں حلم بھی دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں دونوں کو ملا کے بات کر رہا ہوں کہ علم کے ساتھ حلم دیا ہمیں، اور تین العلم والحلم. چلیں اب میں آگے بڑھتا ہوں تھوڑا سا، کیونکہ اسی پہ بات کرتے رہیں گے تو پھر ایک مجلس پوری نکلے گی اس پہ. والسماح، ہائے ہائے کیا لفظ ہے! اللہ تعالیٰ نے ہمیں سماحت دی ہے. اس کا ترجمہ معمولاً کیا جاتا ہے سخاوت. ہاں یہ بھی ایک ظاہری ترجمہ ہے، لیکن سماحت کا اور گہرا مطلب ہے. سماحت کا مطلب سخاوت بھی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے اتنی وسعت ظرفی ہونا. کئی مرتبہ آپ ایک چیز ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اگنور کر دیں، یہ ہے اصل میں سماحت، بزرگی. جناب امیر جا رہے ہیں ایک جگہ سے، ایک شخص نے بد کلامی کی، بہت برا کہا مولا علی کو، سب و شتم کیا. آگے بڑھے، علی سر جھکا کے بڑھ گئے. ہم نے خالی خیبر خندق سنا ہے نا مولا علی کی، تو یہ سنیے گا ذرا. آگے بڑھے اور ایک شعر پڑھا مولا علی نے، کہا خدا کی قسم جانتا ہوں کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے، لیکن حسن ظن رکھتا ہوں کہ شاید مجھے نہ کہہ رہا ہو. اے حیدر کرار علی جن ابی طالب علیہ السلام. یہ ہے سماحت. سماحت سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک شخص کہہ رہا ہے ایک بات، زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، شخص پر ہے نا، خالی شخص پر، اگنور کیا جیسے دیکھا ہی نہ ہو. یہ اہل بیت الاسلام کا خاصہ ہے، اہل بیت الاسلام کا خاصہ ہے. ہم نے امیر المومنین کے لیے خالی یہ سن رکھا ہے نا، وہ وہاں پر جو شجاعت کے قصے ہیں وہ بھی بیان کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی کہنا ضروری ہے، بیان کرنا ضروری ہے. کیا چیز؟ ایک دیکھا ایک خاتون ہے جو رو رہی ہیں، امیر المومنین نے، خلافت کا زمانہ ہے مولا کی، رو رہی خاتون. کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہ اس لیے کہ میرے مالک نے مجھے بھیجا تھا کھجوریں لینے کے لیے، کھجوریں لے کر گئی ہوں گھر پہ، اس کو اچھی نہیں لگی، اس نے کہا واپس کر کے. واپس دینے گئی ہوں تو وہ مالک جو دکان کا ہے وہ واپس نہیں لے رہا. اب میں ایسے ہی جاؤں گی تو وہ مجھے مارے گا، ایسے جاتی ہوں تو یہ جھڑکتا ہے مجھے. عامر المومنین نے کہا میرے ساتھ، دکاندار کے پاس گئے. اب کوفہ جو علی کو پہچانتا نہیں ہے، ابھی نئے نئے آئے ہیں مولا علی، تو اس نے دیکھا جیسے ہی مولا علی کو، بھی تو پتہ ہی نہیں اس کو کون ہے. اس خاتون کو اچھا میں نے تجھے منع کیا تھا کہ میں یہ کھجوریں واپس لوں گا، تو کسی مرد کو ساتھ میں لے کر آ گئی. وہ آ کے اس نے زوردار دکھاوا تاریخ میں کہ امیر المومنین کے سینہ تر پر زور سے ایک کیا کہوں مکہ مارا. علی فاتح خیبر، ایک ہاتھ سے در خیبر اکھاڑ دینے والا علی، زور سے ایک دھکا دیا مولا علیہ السلام کے سینے پر. ایک دم لوگ جمع ہو گئے. کہا پتہ ہے تم کو کون ہے یہ؟ کون ہے تم کو پتہ ہے
یہ شعر خدا حیدر کرار ہے. یا علی غلطی ہو گئی، یا علی غلطی ہو گئی. امام نے کہا کہ میرا تیرے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہیں. قربان علی جی نبی علیہ السلام کے، میرا تیرے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہیں، بس میں چاہتا ہوں کہ تو اس کی کھجوریں واپس لے لے تاکہ اپنے والد کے پاس سکون کے ساتھ چلی جائے، اس پہ ظلم نہ ہو. عزیزوں، علی جی نبی طالب علیہ السلام، ہم یقین جانیں کہ اسی لیے مولا علیہ السلام نے اپنے کتنے ہی لائف سٹائل کے لیے یہ کہا کہ میں ایسا زندگی گزار رہا ہوں تم کر ہی نہیں سکتے. کہا آئینونی بے ورعین و اجتہاد، صرف تقوی اور کوشش کے ذریعے سے میری مدد کرتے رہنا بس. المومن تشریف لائیں خطبہ جمعہ دینے کے لیے بلا تشبیہ، جو ابا ہے نا ایسے اس کو یوں یوں کر رہے ہیں، یوں ایسے ایسے. تو ابن عباس نے کہا مولا یہ بھی کوئی جمعے کے اعمال میں سے ہے کیا خطبہ دیتے؟ بھائی علی کر رہے ہیں تو جمعے کے کوئی اعمال میں سے ایسے ایسے کرنا. کہا نہیں وہ ایک ہی ابا ہے، چونکہ وہ دھو کر آ رہا تھا تو وہ گیلی ہے، اس وقت تو سکھا رہا ہوں، خطبہ بھی دے رہا ہوں. نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے، ہمیں منع کیا، ہم کر ہی نہیں سکتے ایسے. وہ قیس بن احنف کا بیان ہے کہ میں مولا علیہ السلام کے پاس پہنچا، آج ذکر آ رہا ہے تو اچھا ہے، میں جو کچھ ذہن میں آ رہا کہوں. قیس بن احنف کا بیان ہے کہ مولا علیہ السلام کے پاس پہنچا اور مولا علی نے ایک دسترخوان تھا، اب اس پہ کوئی کھانا نہیں آیا تھا، کہ یا علی آج تو آپ کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا. مولا نے کہا تم نہیں کھا سکتے. کہا نہیں مجھے آپ کے ساتھ ہی کھانا ہے. اب اس کے دماغ میں آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا امیر المومنین کے پاس غذا ہے کہ مجھے نہیں بٹھا رہے ساتھ میں. مولا نے کہا کہ جاؤ میرے بیٹے حسن کے دسترخوان پہ جاؤ. کہا نہیں میں تو یہیں جاؤں گا، یہیں آپ کے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے، بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد وہ آپ جانتے ہیں کہ ایک تھیلی آئی، اس کے اوپر بند مہر لگی ہوئی تھی. مولا نے اس کو توڑا، کھولا، اور اس کے بعد سوکھی روٹی. کہ یا علی یہ تو بڑا مشکل ہے کھانا. میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ جاؤ میرے بیٹے حسن کے پاس، تم یہ نہیں کھا سکتے. کہ یا علی پھر آپ نے اس کو مہر لگا کے بند کیوں کیا ہوا ہے؟ کہ اس لیے کہ وہ میرے بچے کبھی کبھی اس میں روغن ملا دیتے ہیں، آئل، تو نہیں چاہتا ہوں. یہ امیر المومنین کا جو طرز زندگی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہم سے مولا نے پھر کیا کہا کہ تم یہ کر نہیں سکو گے، لیکن ہمیں تمہیں کر کے بتلا رہے ہیں کہ تم کیا کرو. میں جب یہ کہہ رہا ہوں تم حرام تو نہ کہو، کم سے کم حرام تو نہ کہو. اچھا پھر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال سے دیا ہے اس میں کم سے کم قناعت تو کر کے دکھاؤ. جناب امیر فرماتے ہیں، وہی خلافت کا زمانہ گزر رہے ہیں، گوشت والے نے، قصائی نے کہا یا علی یہ گوشت تو لے لیں، صرف 10 درہم کا ہے. مولا نے کہا میں نہیں، میرے پاس 5 درہم ہے. کہ یا علی 5 درہم دے دیں، میں 5 پہ صبر کر لوں گا. یعنی آپ 5 دیں گے تو 5 کا میرا لاس ہو رہا ہے نا، تو میں اس پہ صبر کر لوں گا، آپ 5 ہی دے دیں. مولا نے کہا تیرے 5 درہم پر صبر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میرا نفس گوشت نہ کھانے پر صبر کر لے. سلوات نہیں بھیجیں گے نام ہے امیر بات تمام ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. اور تین العلم الحلم السماحہ، سماحت ہمیں دی ہے، والشجاع والفصاحہ، فصاحت بھی ہمیں دی ہے، شجاعت بھی دی ہے. بات تمام ہو رہی ہے. فصاحت، فساد کا مطلب ہوتا ہے کہ بات کو ایسے کہہ دینا کہ بات واضح رہے، مکس اپ نہ ہو. ہاں بات واضح رہے، یہ ہے فصاحت. فساد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کہ جو گنجلک نہ ہو. یہ میں نے خود لفظ ایسے استعمال کر دیا فساد کے خلاف، البتہ یہ لفظ خود سمجھانا. یعنی یہ بھی اہل بیت علیہ السلام کی ایک کوالٹی، خوبصورتی ہے ان کے کلام کی. کمال ہدایت ہے لیکن کمال سلاست کے ساتھ. بڑا مشکل ہوتا ہے ان دونوں چیزوں کے ساتھ جمع کرنا. ایک مولانا صاحب کے پاس کوئی صاحب گئے اور جا کے کہا، یہاں 2 علماء تشریف فرمائے ماشاء اللہ سے، میں آپ کی اجازت سے بات کہہ رہا ہوں، کہ قبلہ صاحب وہ عید قربان آنے والی ہے، ذرا قربانی کی شرائط تو بتائیے گا جانور کی. کہ دیکھو اگر قطع اوداج اربع ہو جائے تو محکوم بحلیت و الا محکوم بحرمت. قط کہتے ہیں کاٹنا، اوداج یعنی رگیں، اربع یعنی 4 رگیں. اگر 4 رگیں کٹ جائیں تو محکوم بحلیت، وہ جانور حلال ہے، و الا محکوم بحرمت، ورنہ حرام ہے. اب سن لیا، وہ زمانہ کو ایسا ٹرینڈ نہیں تھا کہ پیچھے پڑ جائیں کہ بھائی نہیں آپ نے کیا کہا ہے. قطع اوداج اربع ہو جائے تو محکوم بحلیت و الا محکوم بحرمت. سن کے آ گیا.
زوجہ نے کہا کہ کیا بتایا مولانا صاحب نے؟ کہا پتہ نہیں، کوئی دعا فرما رہے تھے مولانا صاحب میری. یہ ہے فساد کے خلاف کہ آپ بات صحیح بھی کریں لیکن ان الفاظ میں کریں کہ سمجھ ہی نہ آئے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا رسول اللہ کے مولا کے کئی مطلب تھے، وہ رسول اللہ کی فصاحت پر اعتراض کر رہے ہیں در حقیقت. ہائے ہائے ہائے. ہاں، یعنی رسول اللہ اپنا مراد نہیں سمجھا پا رہے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس سے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ کیا ہوگا کہ پہلے کا جس کا میں مولا ہوں، اس کے اندر پوری کلیئرٹی ہے. جس کا میں مولا ہوں، اس کے اندر پوری کلیئرٹی ہے. ٹھیک ہے، بات خیر نکل جائے گی کہیں سے کہیں. اگر خالی دوست کا مطلب ہے، چلیں ایک جملہ کیا، ابراہیم علیہ السلام کا دوست تو اللہ ہے، خلیل اللہ. اچھا، ابراہیم کا دوست اللہ ہو، مصطفیٰ کا دوست ہر ایک ہوگا کیا؟ تو اللہ نے ہمیں فصاحت بھی دی، کلیئر بات کرتے ہیں. وَالشُّجَاعَ، اور شجاعت بھی دی ہے. شجاعت کا مطلب ہمارے یہاں ذہن میں کانسیپٹ ہے کہ بس جس نے تلوار نکال کے جہاد کیا وہی شجاع ہے کیا؟ خالی نہ 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 نہ. امام موسیٰ کاظم 14 سال زندان میں ہے، وہی شجاعت حیدری کے حامل ہے جو علی بن ابی طالب السلام کی شجاعت. خالی شجاعت کو یہ نہیں سمجھے گا کہ میدان جنگ کی شجاعت ہے. ہاں، شجاعت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو حکم دے دے اسے بھرپور استقامت و قوت کے ساتھ انجام دے دینا، یہ ہے شجاعت. اللہ تعالیٰ کا امر یہ ہے اگر امام زین العابدین السلام کو کہ وہ زنجیریں پہن کے چلے جائیں، چلے جائیں گے. امام رضا علیہ السلام ولی عہد بن جائیں گے. امام رضا علیہ السلام ولی عہد رہے نا مامون کے. تو کیا امام رضا علیہ السلام کے پاس کو نعوذ باللہ شجاعت کی کمی ہے کیا؟ نہیں. تو شجاعت کا مطلب ذرا واضح کیجیے گا. شجاعت خالی میدان جنگ میں نہیں ہوتی. شجاعت اس کیفیت کا نام ہے جس کو ہم کہتے ہیں، فلسفے میں کہتے ہیں اس ملکے کا نام ہے، یعنی اس جذبے کا نام ہے، اس صلاحیت کا نام ہے کہ جہاں کہیں اللہ کا جو حکم آ جائے میں اس کو پورا کر دوں. یہ ہے شجاعت. اور آخر فرمایا والمحبۃ فی قلوب المؤمنین، اور اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہے. یہ 6 فضائل اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. کل انشاءاللہ پھر یہاں سے بات شروع کریں گے. مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہے. یا اللہ، آپ ذرا غور فرمائیے گا کتنے ہی کام آپ اپنے قریبی ترین عزیز کے لیے، اپنے والدین کے لیے نہیں کر پاتے جو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے لیے ہمارے دلوں میں رکھا ہوا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ گریہ کرنا. اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے، لیکن جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ جب رخصت ہوئے تو کیفیت کچھ اور تھی، جب سوئم آئے تو کیفیت کچھ اور تھی، پھر چہلم آیا، پھر برسی آئی، 1 سال اور 2 سال اور 5 سال اور 10 سال، تو کیفیت بہرحال آہستہ آہستہ بدل جاتی ہے. ہیومن نیچر ہے. ٹائم ہیلز ایوری تھنگ الا غم امام حسین. ٹائم ہیل نہیں کرتا. ان لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی حسین کے لیے جانا، کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. والمحبۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہے. عزیزوں، اور یہ محبت اتنی بڑی دولت ہے. میں یہیں سے مصائب کی طرف جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہیومینٹی کے حساب سے بھی ہم ایک ماس اسکیل پر وسعت ظرفی کے ساتھ سوچتے ہیں، لیکن جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے آپ اس کو ہرگز کسی اور سے ملا کر اسے کمتر نہ بنائیں. آپ اس پہ ذرا غور کیجیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. امام صادق اسلام کے بعد ایک شخص صاحب نے کہا کہ مولا میں بڑا فقیر ہوں. امام نے کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے لیکن تم فقیر نہیں ہو. کہا مولا نہیں، میں بڑا فقیر ہوں. امام نے کہا تیرے پاس ایک ایسی دولت ہے کہ جو زمین و آسمان کی دولت سے زیادہ ہے. کہا مولا مجھے نہیں معلوم میرے پاس کہاں ہے، کون سا خزانہ ہے میرے پاس. امام نے کہا کیا تجھے چاہتا ہے کہ تجھے جتنا کوئی زمین کی دولت ہے وہ سب دے دی جائے اور تیرے دل میں جو اہل بیت کی محبت ہے وہ میں لے لوں بس. کیا اس پہ راضی ہے کیا تو؟ میں آپ سے سوال کروں گا، آپ میں سے کوئی راضی نہیں ہوگا. آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ اس وقت جو کچھ آپ کے پاس دنیا ہے وہ اللہ تعالیٰ لے لے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور مزید دے دے گا، محبت علی لے لے خالی. آپ کہیں گے نہیں مجھے نہیں چاہیے. امام نے کہا تیرے پاس وہ دولت ہے جو زمین و آسمان کی قیمت سے زیادہ ہے. عزیزوں، بس اس محبت کا اظہار ہے کربلا میں
کہ 17 تیر کھانے کے بعد بھی سعید ابن عبداللہ کہیں وفی تو ابن رسول اللہ، مولا جو وفا کا حق تھا وہ پورا ہو گیا کیا؟ کون ایسا کہہ سکتا ہے؟ کون ایسا کہہ سکتا ہے؟ جہاں حبیب ابن مظاہر جیسا دوست ہے، اگر آپ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو دیکھیں، کیا جذبہ ہے، صرف یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام آئے ہیں توحید کے عقیدے کو بچانے کے لیے، امام حسین علیہ السلام یہ بات کریں گے، یہ بات صحیح ہے، لیکن مجھے اصحاب امام حسین میں کوئی ایک شخص بتائیں جس نے کہا ہم توحید کو بچانے آئے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام اس مقام پر ہیں کہ وہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کے محافظ ہیں۔ اصحاب حسین یہ بات نہیں کر رہے، اصحاب حسین کریں آپ کی محبت میں ہے، یہ دین ہے ان کا، اے حسین آپ کی محبت میں، اگر 70 مرتبہ مارا جاؤں، 70 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، آپ کی محبت میں۔ امام حسین کہہ رہے ہیں میں جنت دلواؤں گا، تو کل آپ کی والدہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ امام حسین سے محبت ہے۔ سبحان اللہ عزیزوں، اس لیے اب عبداللہ حسین علیہ السلام، اب بات ربط آئی ہے تو میں جملہ کہوں، مولانا اظہر سنجاری صاحب اس کو پڑھا کرتے تھے کہ جب سعید ابن عبداللہ نے 17 تیر کھا لیے تھے تو ایک مرتبہ لگا کہ جیسے داہنی طرف کوئی آ گیا ہے، کہا مولا میری داہنی طرف کوئی آ گیا، کہا ادب سے سلام کرے، میرے نانا رسول اللہ تمہیں لینے کے لیے آئے۔ کہا مولا ایسا لگا جیسے باہنی طرف بھی کوئی آ گیا ہے، کہ سعید ادب سے سلام کرو، یہ میرے بابا کائنات کے مشکل کشا حیدر کرار تمہیں لینے آئے۔ کہ مولا ایسا لگا جیسے میرے سینے پہ کوئی مرہم رکھ رہا ہے، صحیح سیدہ شباب اہل الجنہ حسن مجتبیٰ تمہیں لینے آئے۔ اور ایک مرتبہ سعید نے ایک ایسا جملہ کہا کہ امام حسین علیہ السلام گویا وہ بھی برداشت کرنا بڑا مشکل تھا، کہ مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے قدموں کی طرف بڑھ رہا۔ حسین نے سعید کو زمین پر رکھا ہے، سعید جلدی سے پیروں کو سمیٹ لے، یہ میری ماں فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ المظلوم شہید الغریب۔ ہر شہید کا سر امام حسین کی گود میں پہنچا، حسین کا سر کون لینے والا تھا گود میں؟ حسین کا سر کون لینے والا تھا؟ ایک ذوالجناح خالی واپس آیا تو 4 سال کی بچی نے پوچھا اسقیہ ابی ام قتل شانہ، یہ بتا بابا کو ذبح کیا تھا تو کیا پانی پلایا تھا یا پیاسا ذبح کیا؟ یہ سکینہ کا مرثیہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، شہزادی سکینہ۔ تو یہیں سے علامہ نقن صاحب اللہ مقاموں کے جملہ کو مصائب تمام ہو جائیں گے۔ ہر شہید کی، علامہ نقن صاحب لکھتے ہیں، ہر شہید کی حد عطش کہیں نہ کہیں ہمیں معلوم ہے، کوئی نہ کوئی ایک وقت ہم، مثلا امام حسین عصر عاشور تک پیاسے رہے، پھر تو حوض کوثر پر سیراب ہوئے نا جب پہنچے خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ امام حسین سے پہلے شہید ہو گئے ابو الفضل عباس علیہ السلام، تو یقیناً ان سے پہلے سیراب ہوئے ہوں گے، ان سے پہلے حضرت قاسم ابن حسن شہید ہو گئے، ان سے پہلے اصحاب باوفا شہید ہو گئے۔ تو کہتے ہیں ہر شہید کی حد عطش بتلا سکتا ہوں، لیکن کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ سکینہ کب تک پیاسی رہی؟ جزاک اللہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، خدا آپ کے اس گریے کو اب عبداللہ حسین پر سلامت رکھے۔ اسے اپنی نسلوں پہ منتقل کر کے جائیے گا، یہ اگر نہیں منتقل کر سکے نا ہم تو بڑی خیانت ہوگی غم امام حسین علیہ السلام، حسین پر رونا۔ یہ ائمہ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ان کنت باکیا لشیء، کسی بھی شے پر تمہیں رونا ہے، دنیا کی کسی بھی شے پر، فبکی للحسین، تو رونا حسین پر۔ کیوں؟ فإنہ ذبح کما یذبح الکبش، اس لیے کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی بھیڑ بکری کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ امام کی مثال ہے، اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا، جیسے کسی گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ تو ہر شہید کی حد عطش پتہ ہے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ گوسفند کو ذبح کیا جائے؟ اس کے لیے کئی تعبیر ہیں۔ دیکھیں گوسفند کو جب ذبح کرتے ہیں تو پانی پلاتے ہیں، حسین تو پانی کہاں پلایا تھا حسین کو؟ حسین تو پیاسے ذبح ہوئے۔ گوسفند کو ذبح کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم جس جو جانور ہوں سامنے نہ ہو، تو حسین کی بہن تو تلہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ گوسفند کو ذبح کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خنجر کو تیز کر لو، حسین تو کن خنجروں سے 12 ضربوں سے ذبح کیے گئے۔ تو گوسفند کو ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ
جب عربوں میں ایسا ہوتا تھا بعض جگہوں پر کہ گوسفند کو وہ لوگ پالتے تھے اور اس کے بعد جب اسے مارنا ہوتا تھا، ذبح کرنا ہوتا تھا، تو ایک طریقہ تھا جاہلیت کے زمانے کا، یا اللہ، جس کو کہتے تھے قتل صبر، سواد بیر ہے۔ اس صبر کا مطلب پیشنس نہیں ہے، اس صبر کا مطلب قتل صبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گوسفند کو ڈال دیتے تھے کہیں درمیان میں، اور پھر جس کی کھیل میں اور جس کی جہاں سے مرضی جو آتا تھا وہ اس پہ چاقو مارتا تھا، کوئی خنجر مارتا تھا، اور اس سے وہ لوگ لطف اندوز ہوتے تھے، اور وہ چیختا تھا نا تو اس سے وہ لطف اندوز ہوتے تھے۔ آج بھی دنیا کے بعض علاقوں میں یہ طریقہ کار ایک اور طریقے سے رائج ہے، اس طرح سے مارتے ہیں جانور کو۔ اس کو کہتے ہیں قتل صبر۔ امام زین العابدین نے فرمایا انا ابن من قتل صبرا، جیسے ویسے گوسفند کو ذبح کرتے میں اس کا بیٹا ہوں۔ کیا بات ہے۔ تو عزیزوں، میں اس جملے کو پورا کر دوں، اصل یہ ہے کہ بہرحال مصائب کا تھوڑا بیان ہو جائے تو ایک دل کی بھی تسکین رہتی ہے اور ایصال ثواب بھی ہو جائے۔ تو ہر شہید کے لیے حد آتش معلوم ہے امام حسین، لیکن سکینہ کب تک پیاسی؟ اگر سکینہ پیاسی نہ ہوتی تو بازار کوفہ میں سوال ہے آپ کیوں کرتی بی بی سکینہ سلام علیہ؟ ایک مومنہ نے دیکھا ایک بچی ہے جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان دور سے نظر آ رہے ہیں، جزاک اللہ گریہ فرمائیے گا، تماچوں کے نشان دور سے نظر، اور وہ بچی اپنی پھوپھی سے کہہ رہی پھوپھی اماں کہ آپ کی سکینہ اب تک پیاسی رہے گی؟ تو کوفہ میں مومنوں کی بھی کچھ لوگ تھے نا، آبادی تھی مومنات، وہ گئیں، ایک مومنہ عورت گئی جلدی سے پانی لے کر آئی، پانی لے کر، دیکھیں ہوتا ہے جب ایک اسیروں کا قافلہ جا رہا ہو تو کہیں کسی سپاہی کی نظر ہٹ جائے کچھ ہو، فوراً لے کر آئی پانی، کہ پانی پی لو جلدی سے، پھر میرے لیے کوئی دعائیں کر لینا۔ اب اللہ جانے سکینہ کے دل پر کیا گزری، جو کہ مشکل کشا کی پوتی ہے نا، کہ پہلے مشکل کشائی کروں گی پھر پانی پیوں گی، بتا تیری دعا کیا ہے؟ کہ دیکھو پہلی دعا تو یہ ہے، اب وہ اس کی دعائیں بھی وہ تھیں کہ جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی تھیں، کہ پہلی دعا تو یہ ہے کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا، اللہ میرے بچوں کو یتیم نہ کرے، اور دوسری دعائی جیسے تم اسیر ہوئی ہو نا، اللہ میرے بچوں کو اسیر نہ کرے۔ سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ بلند کیے، کہ پروردگارا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، جیسے سکینہ یتیم ہوئی اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا، جیسے سکینہ اسیر ہوئی اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا۔ کہ ایک دعا اور ہے کہ اللہ مجھے ایک بار زندگی میں مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ بی بی زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا، کہ بی بی آپ مدینہ جا کر کیا کریں گی؟ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے مدینہ میں رسول کا نواسہ حسین رہتا ہے، اور مدینہ میں حسین کی بہن زینب بھی رہتی ہے، تو میں ان کی زیارت کے لیے جاؤں گی، ان بی بی کی زیارت کے لیے۔ کہ اچھا یہ بتا اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو کبھی پہچان لے گی تجھے؟ کہ کیسی بات کرتی ہو، میں نے اتنی مرتبہ بی بی کی زیارت کی بھی، میں کیسے نہ پہچانوں گی؟ اور اس کے بعد ایک ایسا جب جملہ کہا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب تک کی مصائب کی کیفیت کا سب سے زیادہ وزنی جملہ اگر کوئی محسوس کر سکے۔ اور پھر اس نے یہ پلٹ کے کہا کہ دیکھ ایسے بازاروں میں میری بیوی کا نام نہیں لینا، یہ بازار اس لائق نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کے بارے میں تو سے یہاں پر بات کروں۔ مطلب شہزادی سے ضبط نہ ہو سکا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، فرمایا اے ام حبیبہ، اے ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا؟ میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی۔ جیسے ہی اس نے سنا، تڑپ کر پہلا سوال یہ کہ بی بی تم کوفہ کے بازار میں، بتاؤ عباس کہاں بھرے؟ عباس کہاں ہے بی بی؟ کب وہ دیکھنا ہو کہ صبر حسین کا سر بولا، میرا عباس بھی مارا گیا، میرا حسین بھی مارا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ المظلوم الشہید السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔
وارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وادخلنا الجنة من باب الحسين واشف مرضانا بحق علي بن الحسين وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.